الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حياتي خير لكم ومماتي خير لكم صدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی خالد، ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ ہم پر سایہ فکر ہے. اللہ اس کی برکتوں سے پوری امت مسلمہ کو فیضیاب اور مالا مال فرمائے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد بھی ہوئی اور آپ نے اس دنیا فانی سے پردہ بھی اسی مہینے فرمایا. آمد کے تعلق سے بات ہو چکی. آج ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ باتیں جو پردہ فرمانے کے وقت آپ نے کہی تھی یا وہ حالات جو پیش آئے تھے وہ آپ کے سامنے گزارش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ پاک اس کے متعلق ہمیں حق کہنے سننے کی عمل کے توفیق عطا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل کم و بیش دنیا کی زندگی 63 برس کی آپ نے پائی ہے. ان 63 برسوں کی جو زندگی ہے وہ تو دنیا کے سامنے دنیا نے دیکھی ہے، لیکن اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل عمر کا اندازہ کوئی لگا ہی نہیں سکتا. اس پر گفتگو کرنے جائیں گے تو پورا جمعہ اسی پر ختم ہو جائے گا. مجھے آج وفات نبی کے تعلق سے بات کرنی ہے. 63 برس کی آپ نے دنیاوی زندگی پائی، اللہ کا پیغام بندوں کو سنایا، یہاں تک کہ حج کا موقع آیا اور حجۃ الوداع جسے کہتے آخری حج آپ نے فرمایا. اور آخری حج فرما کر کے ایک دراز اونٹنی یعنی اونچی جو بہت لمبی تھی چوڑی تھی اس پر آپ نے بیٹھ کر کے اپنی امت سے کہا لوگوں اللہ نے آیت نازل فرمائی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت میں نے اس لیے بھی پڑھ دی تاکہ بات بھی مکمل ہو جائے اور آپ کو پتہ بھی چلے کہ قرآن مجید کی سب سے آخری آیت یہی ہے جو میں نے پڑھی ہے. پہلی آیت کون سی ہے؟ سب بولو. آپ کو اپنی کتابی نہیں پتا ہوگی کہاں سے شروع ہوئی تو کیا مطلب. پہلی آیت شروع ہوئی اقرأ باسم ربک الذی خلق. قرآن مجید کی پہلی آیت یہ ہے. یہ نہیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. قرآن نہیں پڑھنے آتا تو کم از کم یہ تو یاد رکھو کہ ہماری کتاب کہاں سے شروع ہوئی. اللہ توفیق دے تو قرآن بھی سیکھو اور توفیق بھی اس کو ملتی ہے جو توفیق مانگتا ہے. خالی قرآن چن کے رکھنے سے آپ کو وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا جو پڑھنے سے ہوگا. پڑھنا سیکھو، یہ نہیں کہ بڑے ہو گئے تب نہیں پڑھیں. تو ہماری کتاب شروع ہوتی اقرأ باسم ربک الذی خلق
اور ختم ہوتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونچنی پر آخری حج کے درمیان فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن اے حبیب، آج کے دن ہم نے آپ کے دین کو آپ پر مکمل کر دیا. الیوم اکملت، مکمل کر دیا، لکم دینکم، آپ کا دین. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور جتنی بھی نعمتیں تھیں سب نعمتیں حبیب آپ پر مکمل کر دی. سبحان اللہ. پوری یعنی جتنی نعمتیں تھیں سب حضور کو عطا کر دی گئی. یہ آخری آیت کا ترجمہ ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور جو اسلام دین آپ تک پہنچایا ہے آپ نے لوگوں تک، اللہ نے آپ کو دیا، آپ نے لوگوں تک پہنچایا. اللہ پاک نے فرمایا حبیب مجھے اپنی عزت کی قسم جو دین آپ نے دیا ہے اس دین سے میں راضی ہوں. سبحان اللہ. جو اسلام آپ نے دیا، وَرَضِيتُ، میں راضی ہوں، لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آپ نے جو دین پہنچایا ہے. یہ آیت سن کر کے حضرت صدیق اکبر دھاڑے مار مار کر رونے لگے. ابھی آپ نے اعلان نہیں فرمایا، ابھی آپ نے وہ اعلان نہیں فرمایا کہ جس اعلان کے بعد صحابہ مل کر رو رہے تھے. بعد میں کم و بیش 1.25 لاکھ، اس وقت آخری حج جو حضور نے فرمایا 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع تھا. لیکن اس آیت پر اگر کسی کی چیخ نکلی ہے تو جناب صدیق اکبر بھی نکلی ہے. جیسے ہی آیت آپ نے پڑھی نا آپ رونے لگے. بغل میں ایک صحابی تھے، عرض کیا صدیق حضور کیا ارشاد فرمانے قرآن کیا چل رہی تم رو رہے ہو؟ کہا تم کو نہیں پتا حضور ہمارے درمیان سے اب رخصت ہونے والے ہیں. ابھی حضور نے نہیں فرمایا، صرف اس آیت سے سمجھ گئے. صحابی نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ ابھی تو حضور نے کچھ کہا نہیں ہے. آپ کو کہا آیت پر غور کرو، اللہ نے فرمایا تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا اور نعمتیں پوری کر دی. اور یہ قاعدہ کلیہ ہے، جب دین مکمل ہو جائے کسی بھی نبی کا اس کے نبیوں کے اس کے امتیوں پر تو اللہ تعالیٰ اس نبی کو دنیا سے اٹھا لیتا ہے. آپ تاریخ پڑھو گے. اب یہ کہ ہمارے نبی کی رخصتی کا وقت آ گیا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے حضور نے اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے فرمایا لوگوں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے اور سن لو کہ آئندہ سال میں حج میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا. نبی نے اعلان فرمایا. یہی وہ مہینہ ہے جسے ربیع الاول کہتے ہیں، جس میں حضور نے پردہ فرمایا. میں نے سمجھا ضروری ہے تھوڑا اس پر بھی گفتگو کرنی ہے. حج کے موقع پر آپ نے فرمایا تمہارے درمیان میں نہیں رہوں گا. تو لوگ صحابہ اب سوچیے جو صبح شام جو حضور کی زیارت کرتے تھے، صبح شام حضور کے پیچھے نماز پڑھتے، کتنی محبت حضور سے ہو گئی ہوگی صحابہ. وہ چیخیں نکل رہی تھی. 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع. اور اس کے بعد حضور حج سے واپسی پر گھر تشریف لائے. روایتوں میں آتا ہے کہ سفر کا مہینہ چل رہا تھا، آخری ایام یعنی کہ عشرہ آخر جس کو کہتے ہیں 28 یا 29 سے حضور کو شدید بخار ہوا، شدید، اور کبھی کبھی غشی آ جاتی تھی، بدن درستا تھا. یہی حال تقریباً 12 دنوں تک تھا. اتنی تکلیف، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا اماں عائشہ کہتی کہ حضور پر اتنا شدید بخار ہو جاتا کہ میں بڑے سے ٹب میں حضور کو بٹھاتی، ٹھنڈے پانی کے ٹب میں، برتن میں، اور پھر سر پر بھی ٹھنڈا پانی ڈالتی. اتنا شدید وہ تکلیف ہو رہی تھی. جب میں نے دیکھا کہ حضور کی امت سے بڑی آسانی کے ساتھ کبھی کبھی ایسا ہوتا نا روح نکل جاتی. ہم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سوتے تو سوئے رہ جاتے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ روح نکل جاتی. بہت سے لوگ کی سوئے تو سوئے رہ گئے، کسی کسی کی ہلکی پھلکی ہچکی نکلتی ہے. لیکن اتنی تکلیف کسی کی نہیں ہو رہی ہے روح نکلتے وقت جتنی حضور کو ہو رہی تھی. اس سے اندازہ کبھی نہیں کرنا جن لوگوں کی روح بڑی مشکل سے نکلتی ہے کہ بڑا گنہگار آدمی ہوگا. لوگ اس بات سے اندازہ لگاتے ہیں بہت مشکل سے روح نکلی ہے صاحب، اس کا مطلب یہ کہ بہت گنہگار آدمی تھا. حضور کے بارے میں کیا کہو گے آپ کو تو گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ 6 گھنٹہ دن بھر میں تو روح نکل ہی جاتی. 12 دن لگے تھے
اس کیفیت میں حضور 12 گھنٹے نہیں 12 دن بڑی آسانی سے جو روح نکل جاتی ہے نا، یہ بھی کرم حضور ہی کا ہے کہ امت سے آسانی کے ساتھ حضرت اسرائیل روح نکال لیتے ہیں، ملک الموت۔ میں بتاؤں آپ کو یہ ایسا کیوں ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما تھے، دروازے پر دستک ہوئی، حضرت فاطمہ الزہرا نے دروازہ کھولا، دیکھا دروازے پر ایک دیہاتی ہے، کہا کہ مجھے حضور سے ملنا ہے، کہا کہ نہیں ابھی حضور آرام فرما رہے ہیں، آپ جاؤ بعد میں۔ پھر دوسری بار دوسرے دن آیا، پھر دستک ہوئی، وہی دیہاتی، کہا مجھے حضور سے ملنا ہے، کہا نہیں ابھی آرام فرما رہے جاؤ۔ تیسری بار دستک ہوئی، آپ نے پوچھا بیٹی فاطمہ کون ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ وہ جو ہے نا وہ دروازے پر دیہاتی ہے، وہ روز آتا ہے کہتا مجھے حضور سے ملنا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹی وہ جسے تم دیہاتی کہہ رہی ہو نا، جو 2 دن سے برابر آ رہا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ہے جو باپ کو بیٹے سے جدا کر دیتا ہے اور بیٹے کو باپ سے جدا کر دیتا ہے، وہ ہے جو ماں کو اس کی اولاد سے جدا کر دیتا، جو اولادوں کو اس کی ماں سے جدا کر دیتا ہے، اور سب کو روتا بلکتا چھوڑتا ہوا روح لے کر چلا جاتا ہے، اس کا نام ملک الموت ہے، جو موت کا فرشتہ ہے جسے تم دیہاتی کہہ رہی ہو۔ کہا یا رسول اللہ وہ موت کا فرشتہ ہے جسے میں دیہاتی سمجھ، کہا ہاں وہ اجازت لینے آیا ہے۔ پتا چلا میرے نبی کی شان وہ ہے کہ موت کا فرشتہ بھی اجازت لے کے در مصطفیٰ پر آتا ہے۔ کہا اسے آنے، ورنہ موت کا فرشتہ کسی سے اجازت لیتا ہے؟ کتنا بھی بڑا ترم خان رہے، کسی سے اجازت نہیں لیا موت کے فرشتے نے آج تک، اور نہ کبھی لے گا۔ لیکن حضور کی بارگاہ کا ادب ایک فرشتہ بھی جانتا ہے، وہ بھی روح نکالنے والا فرشتہ۔ کہا اسے آنے دو۔ حضور کے پاس آ کر بیٹھا فرشتہ، انسانی شکل میں تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ روح نکالتے ہو تو اس میں تکلیف کتنی ہوتی ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں کیا بتاؤں، بس اتنا سمجھ لیجیے کہ اگر کاٹن کے کپڑے کو بھگا کر کے، سوتی کپڑا سمجھتے ہیں نا، اس کو بھگا کر کے کسی کانٹے دار جھاڑی پہ ایسا پھیلا دیا جائے، پھر اس کے بعد اسی سوتی کپڑے کو کھینچا جائے تو جس طرح وہ گھستے گھستے پھٹتا جاتا ہے نا کپڑا، ایسی بدن سے روح نکلتی جاتی ہے اور بندے کی تکلیف بڑھتی چلی جائے گی۔ آپ نے فرمایا کیا ایسے ہی کہا یا رسول اللہ؟ کبھی تو اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے، جیسے اعمال ہوتے ہیں نا ویسے ہی کبھی کبھی اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کی آنکھیں بھیگ گئی، آپ نے فرمایا کیا میرے غلاموں کی، میرے امتیوں کی بھی ایسی روح نکالو گے؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ کہا میرے غلاموں کے، میرے امتیوں کی ایسی روح نکالو گے؟ کہا یا رسول اللہ حکم خدا تو یہی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، یہ تو حکم خدا تھا، اب میرا حکم کیا ہے وہ سن لو۔ اب تک تو حکم خدا تھا، اور میرا حکم بھی کوئی خدا کے حکم سے جدا نہیں ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو کچھ زبان مصطفیٰ سے نکلا وہ سب حکم خدا ہوتا ہے۔ کہا میرا حکم؟ کہا یا رسول اللہ حکم فرما۔ کہا جب اتنی تکلیف ہوتی ہے نا تو ایسا کرو، اب سے لے کر کے، اب تک تو تم نے نکال دی نا، اب سے لے کر کے آج کے دن سے لے کے قیامت تک میرا جتنا بھی امتی ہے، میرے جتنے بھی، ان تمام امتیوں کی روح نکالتے وقت جتنی تکلیف ہوگی، اربوں کھربوں جتنے بھی لوگ آئیں گے قیامت تک، سارے امتیوں کی تکلیف مجھ کو، مجھ محمد مصطفیٰ کے بدن میں ڈال دینا، وہ ساری تکلیف روح نکالتے وقت۔ اللہ دیکھ رہے ہو، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، اللہ تو ساری تکلیف مجھ کو ڈال دینا۔ یہی وجہ تھی، اب حضور کا حکم تھا، یہی وجہ تھی 12 دن لگ گئے اس کیفیت میں، تب جا کے کہیں 29 سفر کو یہ کیفیت شروع ہوئی ہے، 29 یا 30 سفر، کسی نے 29 لکھا، کسی نے 30 سفر لکھا ہے، اور 12 ربیع الاول شریف کے دن تک، آپ کے وصال تک یہی کیفیت رہی۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ جب آخری دن 3 دن باقی رہ گیا نا تو میں نے اپنے زانوں پر حضور کا چہرہ مبارک لیا،
حضور کا چہرہ میری زان پر تھا، گود میں تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ اگر میں کچا گوشت حضور کے ماتھے پر رکھ دیتی نا یا جسم کے کسی بھی حصے پر رکھ دیتی، وہ کچا گوشت بھون کر کے کباب ہو جاتا، اتنی شدت کی گرمی تھی۔ کیا تکلیف سہی ہوگی حضور نے، اور امت ہے کہ ان کے نام سے سی مزہ کر دی ہے، اور حضور نے ساری تکلیف اپنے جسم پر لے لیا۔ حضور کی روح نکلنے والی تھی، کچھ دن اور باقی رہ گئے۔ آپ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو اپنے پاس بلایا اور آپ نے وصیت فرمائی۔ وصیت یہ فرمائی کہ بھائی، بلکہ پوچھا عبداللہ ابن مسعود نے کہ یا رسول اللہ ارشاد فرما دے کہ آپ کو نہلائے گا کون؟ آپ نے فرمایا میری اہل بیت۔ نہلائے گا کون؟ آپ نے فرمایا میری اہل بیت۔ پھر آپ نے پوچھا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یا رسول اللہ آپ کو کفنائے گا کون؟ کفن کون دے گا؟ آپ نے فرمایا میری اہل بیت۔ اور اہل بیت میں سے حضرت علی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس بھی تھے، حضور کے چچا زاد بھائی۔ کہا میری اہل بیت، نہلائے گا کون؟ میری اہل بیت، کفنائے گا کون؟ میری اہل بیت۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جنازہ کون پڑھے گا؟ اب یہاں رک کر تھوڑی بات سمجھ لیں، شاید اسی پر جمعہ ہو گیا۔ آپ کا جنازہ کون پڑھے گا؟ حضور خاموش ہو گئے۔ خاموش ہونے کے بعد توقف فرمایا، فرمایا میرا جنازہ رکھ دینا، نہلا کر کے کفنا کر کے رکھ دینا۔ آسمانوں سے میرے جو دو وزیر ہیں، وزیر جناب جبرائیل اور جناب میکائیل، آسمانوں کے وزیر، وہ آئیں گے مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب جنازہ کہا نا کہ جنازہ کون پڑھے گا، تو حضور نے نہیں فرمایا کہ فلاں کو کہہ دینا جنازہ پڑھائے، کہا کہ میرے دو وزیر آسمانوں سے آئیں گے، جناب جبرائیل جناب میکائیل، وہ آئیں گے سلام پڑھیں گے، چلیں گے، اور پھر چلے جائیں گے۔ ان کے جانے کے بعد پھر ساری امت مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھے گی۔ اچھا حضور نے جو بات جو کہی ہے نا، تو کوئی خلاف شرع بات نہیں کری ہے۔ دیکھو امتیوں کا جنازہ نبی اپنے لیے جنازہ میں قرآن نے کہا ہے، اسی قرآن میں لکھا ہے جو قرآن نبی پر اترا ہے۔ حضور نے قرآن کے خلاف بات نہیں کی، بلکہ میں سمجھتا ہوں جو حضور کہتے ہیں وہی قرآن ہے، ورنہ ہمیں کیا پتا تھا قرآن کیا ہے۔ حضور نے کہا قرآن ہے تو مانو نا۔ حضور نے قرآن کا درس دیا یہاں بھی، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ نبی اگر ظاہری حیات میں ہو تو اس پر سلامتی ہو، یہ اللہ نے فرمایا۔ حضرت یحییٰ کے بارے میں ہے، میرے نبی تو یحییٰ کے بھی سردار ہیں۔ حضرت یحییٰ کو کہہ کر کے سارے نبیوں کی بات کو اللہ نے رکھ دی ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، جب یحییٰ یعنی نبی پیدا ہو تو سلام ہو۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جب نبی دنیا سے پردہ کرے تبھی بھی ان پر سلام ہو۔ تو پردہ کرنے کے بعد سلام پڑھنا نبی پر یہ کسی اور کی نہیں، اللہ کی سنت ہے۔ بھئی بندہ سلام کرتا ہے، نبی آئے دنیا میں تشریف لائے، سلامتی اتری، عذاب دور ہوا، بہت ساری چیزیں ہمیں ملی نبی کے آنے سے، تو ہم نبی کو سلام کرتے، نبی پر سلام کرتے۔ لیکن پردہ کرنے پر سلام، نبی کے پردہ ہونے پر سلام، وہ بھی کس کا؟ اللہ کا سلام۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صاف ہے کہ جب دنیا میں نبی تشریف لاتے ہیں تو سلامتی لے کر آتے ہیں تو بندہ سلام کرتا ہے، اور جب نبی دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں پردہ فرما کر کے تو پھر اللہ نبیوں کو سلام کرتا ہے کہ تم کو جو میں نے کام دیا تھا تم نے اچھے طریقے سے مکمل کر دیا، تو اللہ کا سلام ہوتا ہے۔ کہ حضور نے فرمایا کہ ایسے ہی سلام پڑھتے چلے جانا۔ اس میں بہت ساری باتیں یاد آ رہی ہیں لیکن بہت جلدی میں ختم کروں گا۔ سلام پڑھتے چلے جانا۔ جانتے ہو یہ سلام کتنے گھنٹے چلا تھا، کتنے وقت چلا تھا؟ 3 دنوں تک۔ کتنے دنوں تک؟ 3 دنوں تک سلام چلا۔ ایک بات ذہن میں آتی ہے، 3 دن تک کیوں چلا؟ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ بھائی 3 دن کیوں چلا؟
رافضی ذہن کے جو لوگ ہیں نا، جنہیں شیعہ کہا جاتا ہے، صاحب سن لو، صاحب لوگ، وہ کہتے ہیں نبی کا جنازہ 3 دنوں تک چارپائی پر جو رکھا گیا نا، وہ 3 دنوں تک اس لیے رکھا گیا کہ اس لیے کہ جو صحابہ تھے، چونکہ شیعہ صحابہ کے دشمن ہیں، چند ایک کو چھوڑ کے سب کو تبرہ کرتے، کہ وہ چارپائی پر 3 دنوں تک جو نبی کا جنازہ رکھا گیا نا، اس کی وجہ کہ جو صحابہ تھے وہ خلافت کے چکر میں تھے، خلافت کے لیے لڑنے جھگڑنے لگے تھے، تو بات بڑھ گئی تو 3 دن گزر گیا، خلافت کے چکر میں صحابہ تھے اس لیے 3 دن تاخیر ہو گئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، صحابہ اگر خلافت کے چکر میں تھے، دفن کرنے میں لیٹ ہو گیا، تاخیر ہو گئی، تو گھر والے کیوں نہیں دفن کر دیے؟ نبی کے گھر والے تھے نا بھائی، خلافت کے لیے صحابہ جھگڑا کر رہے تھے، ہے نا، یہی کہہ رہے ہو نا، صحابہ جھگڑتے تھے، لڑتے تھے، 3 دن ہو گئے تھے، اسی لیے تاخیر، تو نبی کے گھر والوں نے دفن کیوں نہیں کر دیا؟ ہم وہ اہل سنت والجماعت ہے جو صحابہ کی عظمت پر پہلا دینا بھی جانتے ہیں اور نبی کے گھر والوں پر قربان ہونا بھی جانتے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے کہ جو اڑائی گئی ہے رافضیوں کی طرف سے کہ صحابہ خلافت کے چکر میں تھے، 3 دنوں تک نبی کا جنازہ رکھنے کا مطلب خود نبی نے فرمایا تھا کہ جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں تو 3 دنوں تک میرا جنازہ رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں کا یہ ماننا تھا، حضور کے زمانے میں یہودیوں نے اڑا رکھا تھا، ان کا ماننا تھا، ان کا عقیدہ تھا کہ جب تک یہ نبی ہیں ہمیں بہت پریشانی ہے، ہم اپنا کوئی بھی کام کر نہیں پاتے، ہمارے ہر کام میں اڑنگا ڈالتے ہیں۔ ایسا ہے نا، جب یہ مر جائیں گے تو دیکھ لینا، ان کا جب جنازہ رکھا ہوگا نا تو ان کی صورت بدل جائے گی، مرنے کے بعد صورت بدل جاتی ہے، تاکہ جب یہ مر جائیں گے نا، ابھی تو جانے تو ہم کچھ نہیں بولتے، جب جنازہ رکھا جائے گا نا تو مرنے کے بعد اس نبی کی صورت بدل جائے گی۔ یہودیوں نے بات اڑائی تھی، حضور کے کان میں بات گئی، تب حضور نے فرمایا میرا جنازہ گھنٹہ 2 گھنٹہ 24 گھنٹہ نہیں، 3 دن تک رکھنا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جس محمد مصطفیٰ کے چہرے پر دنیا میں نور تھا، پردہ کرنے کے بعد بھی 3 دنوں تک وہی نور مصطفیٰ رہا، 3 دنوں تک حضور کا چہرہ چمکتا رہا، ایسا لگ رہا تھا اس چہرے سے جیسے سورج بھیک مانگ رہا ہو، ایسی تابناک کی تھی چہرے، اس رکھنے کی وجہ تھی۔ وہ لوگ سوچتے کہیں چہرہ بدل جائے تو لوگ ہم کہہ سکے دیکھو نبی معاذ اللہ جھوٹے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اگر کسی کا چہرہ سنور جائے تو وہ غلام نبی ہے، اور کسی کا چہرہ بگڑ جائے تو وہ غدار نبی ہے، اسی لیے 3 دن تک چمکتا رہا۔ نبی تو نبی ہیں، نبی کے غلاموں کا یہ حال ہے کہ 150 200 300 سال بعد بھی قبریں آج جب کھلتی ہیں نا تو دیکھو ایسا لگتا ابھی دفنایا گیا۔ میرے دادا کی 17 سال بعد قبر کھلی تھی، آپ بھی دیکھو تاریخ میں، ایسا نہیں گوگل پر بھی ہے، میں بتا سکتا ہوں آپ کو، چہرہ تو نہیں ہے لیکن آپ کا جو مزار میرے دادا کا بنا نا اس کی وجہ یام قبرستان میں تھی میرے 17 سال کے بعد۔ وہ جب برگا گرا تو آپ کے پیر پر گرا تھا، دادا کے، میرے دادا کے پیر پر گرا تھا تو اس پیر کے کچھ ناخن پڑ چکے تھے، بعد میں دیکھا گیا ویسے ہی 30 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا تو ویسے ہی جوانی کی حالت میں لیٹے ہوئے تو آپ کا مزار بنائے۔ تو دادا گھر کو گھر کی بات لے کے بیٹھے، گھر کی نہیں بات ولی کی ہے، جب ولی کا یہ حال ہے تو نبی کا حال کیا ہوگا۔ ہمیں یاد اور آسان کر دوں آپ کے لیے، آپ کو دیکھنا ایمرجنسی جمعہ کے بعد آپ نے گوگل کھولنا اور اس پر ٹائپ کرنا حجر ابن عدی، کیا ٹائپ کرنا؟ حضرت حجر ابن عدی، یہ مولا علی کے چاہنے والے تھے اور صحابی رسول تھے۔ جب ان کو ٹائپ کرو گے نا 1400 سال بعد ان کی جب قبر کھلی اور بم سے اڑائی گئی ہے، کچھ منافق آج بھی منافق طبیعت کے لوگ ہیں، جب ان کی قبر کھلی ہے نا تو لوگوں نے دیکھا جسم سے خون کے پھوارے نکل رہے تھے اور آج بھی ان کا چہرہ ویسے ہی سلامت ہے۔ جب غلاموں کا یہ حال ہے تو آقا کے چہرے کی چمک کیسی ہوگی؟ اسی لیے شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے کہ منگتوں کا جب یہ حال ہے تو آقا کا حال کیا ہوگا نا، بڑا اچھا شعر ہے وہ، یہ شان ہے خدمتگاروں کی تو سردار کا عالم کیا ہوگا۔ تو حضور کا جنازہ ایسے ہی پڑھا گیا، درود و سلام پڑھا گیا، ہمارا
اور آپ کا جنازہ الگ ہوتا ہے، حضور کا الگ۔ ایک جواب یہ بھی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے امتی کا جنازہ اور ہوتا ہے، نبی کا جنازہ اور ہوتا ہے۔ تو حضور کا جنازہ اس طرح پڑھا گیا، ساری باتیں آ رہی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ حضور کے اس رحمت والے دن، جس دن آپ دنیا سے پردہ فرمایا آپ نے، اس کا بھی صدقہ عطا فرمائے، اور جس دن تشریف لائے اللہ اس کا بھی صدقہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔